چھوٹا سا کور ہے اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ نماز پہ سوال آتا ہے لازمی کہ اس پہ آپ کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتی ہے. چلیں بھی آپ لوگ لائبریری سے آ رہے ہیں اور بھی کوئی ہے لائبریری میں؟ صحیح, چلیں شروع کرتے ہیں. پھر نکال لیں کاپی وغیرہ, جو چیزیں لکھوانی ہوگی وہ لکھواؤں گی. کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے نماز کا بیک گراؤنڈ اور فرض کیسے ہوئی, کس وجہ سے فرض ہوئی. اور یہ جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کا جو تعارف میں اگر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, وہ تعارف آپ کا انٹروڈکشن بنتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے بنانا ہے. جتنی بھی اس کی ارد گرد کے کانٹیکسٹ ہیں وہ سارے میں اگر آپ کے سامنے لا کے رکھتی ہوں, جیسے میں نے حج کے بارے میں آپ کو اتنی ساری جو باتیں بتائی تھی, اس کا پہلے کا نظریہ کیا تھا, کیا کیا کچھ غلط چیزیں ادھر ہوتی تھی, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کا انٹروڈکشن بنیں گی. اور پھر وہی ساری چیزیں آپ کے باقی سوال میں کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے جواب میں کوئی ایک چیز کسی ایک جگہ پہ لکھ دی ہے تو آپ اسی سیم چیز کو کسی اور جگہ نہیں لکھ سکتے. اس کا ریفرنس کہیں نہ کہیں آپ دے سکتے. حج والا جو کل پڑھایا تھا سارا, حج کا ٹاپک پورا ہو گیا تھا, اس میں کچھ سوال ہے, کوئی سمجھنے والی چیز ہے؟ اس میں جتنی ابتدائی باتیں تھیں وہ سارا حج کا انٹروڈکشن تھا. ابھی جتنی باتیں آپ کو نماز کے حوالے سے شروع کر رہی ہوں تو یہ نماز کے انٹروڈکشن کے طور پر آپ اس کو انٹروڈکشن میں بنا کے لکھ سکتے ہیں. لکھنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو میں نے پہلی ہیڈنگ ڈالی ہے, ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہے, آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جیسے بھی لکھیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں, ہماری شریعت میں جو بھی کوئی چیز فرض کی گئی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک تھی, اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. اس حکمت کے پیش نظر وہ اس شریعت پر فرض کیا گیا. اور یہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتے ہیں, جس چیز کی ضرورت اس قوم میں محسوس کرتے ہیں, اس کی فرضیت کو زمین پر اتار دیتے ہیں. فور ایگزامپل, شراب اسلام سے پہلے رائج تھی, سب پیتے تھے, بہت کھلے عام استعمال ہوتا تھا, باقاعدہ مکہ اور مدینہ میں بنا کرتی تھی. کیسے بنتی تھی معلوم ہے کسی کو؟ شراب جی ان چیزوں کی بنتی تھی, اور باقاعدہ وہ لوگ بہت پروفیشنل شراب بنانے والے ہوتے تھے. کدو کا جو ایک پھل ہوتا ہے اس کے اندر سے ساری چیزیں نکال کر اس کو صاف کرتے, اس کو سکھاتے اور پھر اس کے اندر بناتے. جتنی کوئی ایسی چیز ہوتی جو بہت زیادہ گرماہٹ دیتی تو اس کے اندر شراب بہت جلدی بن جایا کرتی تھی, اور جتنی گندگی سے بنتی تھی اتنی زیادہ وہ اچھی اور مہنگی ہوتی تھی. یہ ان کا طریقہ تھا. خیر, لیکن کیونکہ ان کی شریعت میں اس پہ کوئی ممانعت نہیں تھی, لیکن جب ہماری شریعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں پر یہ ضرورت محسوس ہوئی, کیونکہ دیکھیں اس شریعت نے, اس امت نے آخرت تک کا بیڑا اٹھانا تھا. اس امت کی ذمہ داری مخصوص عرصے تک محیط نہیں تھی. تو شراب کی جتنی خرابیاں تھیں وہ تو لوگ جانتے تھے, جو پیتے تھے وہ خود بھی جانتے تھے کہ کیا برائیاں ہیں, لیکن ان کی شریعت میں وہ تھی, یہاں آ کر وہ ختم ہو گئی. اسی طرح نماز کی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ حکمتیں. اب آپ یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کون سے نبی نے پہلی مرتبہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا, ٹھیک ہے. یہ بتانے کے بعد ضرور چلیں اس کو چھوڑتے نہیں چھوڑتے, آپ سے پوچھوں گی. دیکھیں فجر جو ہے یہ تب فرض ہوئی جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ مطلب رات کے آخری پہر کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ بیدار کیا
کہ وہ کچھ رکعت نماز ادا کریں. دیکھیں حضرت فجر کی نماز جو ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی، تو انہیں اس بات پر شکر کا احساس پیدا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تو اس شکر کے ادا کرنے کے لیے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور وہ 2 رکعت نماز فجر کی نماز فرض بنا دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا معاملہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ایک دمبا بھیجا اور وہ ذبح ہو گیا. ذبح ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جذبہ بیدار ہوا کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تک نماز کے لیے کوئی طریقے نہیں تھے. انہوں نے یہ چاہا کہ وہ کچھ شکر کے لیے ادا کریں، کچھ فدیہ، کوئی ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو. تو انہوں نے اس وقت 4 رکعت نماز ادا کی، فقط نماز 4 رکعت نماز ادا کی. تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت نماز ظہر کے وقت کر دی، کیونکہ وہ ظہر کا وقت تھا. صبح نکلے تھے اس معاملے کے لیے، معاملہ ختم ہوتے ہوتے ظہر کا وقت ہوا اور پھر انہوں نے اس وقت عصر اور ظہر کے درمیان کا جو وقت تھا اس وقت انہوں نے یہ 4 رکعت ادا کی اور یہ نماز ظہر بن گئی. اس کے بعد ہے حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام کو جس قوم میں مبعوث کیا گیا تھا اس قوم میں بہت زیادہ نافرمانی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو سزا کے طور پہ 100 سال تک کی نیند دے دی تھی. یہی سیم چیز بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا اور اس کے بعد جب وہ جاگے تو وہ واپس اسی جگہ تھے جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئے تھے. ان کو بھی طرح طرح قسم کے سزائیں دی گئی تھیں. یہ تو بنی اسرائیل کی سزا تھی، لیکن عزیر علیہ السلام کے لیے یہ ایک آزمائش تھی. جب وہ 100 سال کے بعد دوبارہ سو کر اٹھے اور ان کو ایک دوبارہ نئی زندگی لگی کہ یہ میرے لیے ایک نئی زندگی سے کم نہیں ہے، تو اس کے شکر کے لیے، اور چونکہ وہ عصر کا وقت تھا تو اسی لیے انہوں نے اس کے شکر کے لیے 4 رکعت ادا کی اور وہ عصر کی نماز کی فرضیت بن گئی. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے. آپ لوگوں کو جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت ترین بیماری سے گزارا تھا. اس میں ایک جو بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ ان کو اتنی خطرناک پھوڑے کی بیماری تھی کہ اس میں سے کیڑے نکلتے تھے، استغفر اللہ. لیکن یہ ساری باتیں کہنی نہیں چاہیے، یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہیں، یہ ساری باتیں درست بھی نہیں ہیں. آپ اپنے دماغ سے یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایک معزز، ایک سب سے پسندیدہ بندہ جو اس وقت زمین پر ہے، اس کو کسی ایسی غلاظت والی تکلیف کیسے دے سکتے؟ یہ آپ کی ایک کامن سینس بھی آپ کو ماننے سے انکار کرے گی کہ ایک نبی کو ایسی تکلیف دی جا رہی ہو کہ ان کے جسم سے کیڑے اور غلاظت اور ایسی گندگی خارج ہو رہی ہو، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. ان کو بیماری تھی، بہت سخت بیماری تھی، پھوڑوں کی ہی بیماری جو آتی ہے روایات میں وہ یہی تھی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے بھی شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے لیے وہ 4 رکعت نماز کی نیت سے ہی کھڑے ہوئے، لیکن وہ 3 رکعت پڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے 3 بھی ادا کی. جس بیماری کی حالت میں وہ تھے اس بیماری کی حالت میں انہوں نے 3 رکعت ادا کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ مغرب کا وقت تھا تو مغرب کے لیے 3 فرض قرار دے دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ
آپ نے مطلب آپ علیہ السلام کی یہ شریعت ملنے سے پہلے، نماز کی فرضیت زمین پر آنے سے پہلے بھی ان کی یہ عادت تھی کہ وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے. قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، کچھ نہیں تو کوئی ذکر و اذکار کرنا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جس طریقے سے اللہ کی عبادت رائج تھی انہی کو فالو کرنا، کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت نہیں ملی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جتنے ان کے چچا، دادا، والدہ، والد، ان کی طرف سے جو بھی کوئی عبادت کے طور طریقے چلتے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو فالو کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صبح شام رات کچھ نہیں کرتے تھے، بس تجارت کر لی، ادھر ادھر گھوم لیا، یہ کام نہیں تھا ان کا، ابھی شریعت نہیں ملی ہے. تو اس وقت وہ قیام اللیل کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ قیام اللیل میں یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ رکعت نماز ادا کروں، تو انہوں نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس عشاء کے وقت کی، مطلب قیام اللیل کا جو وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد سے لے کے تہجد تک کا، فجر تک کا، اس وجہ سے یہ عشاء کی نماز فرض ہو گئی. کلیئر ہے؟ اب ذرا دماغوں کو چلائیں، کہیں کوئی سوال اٹھ رہا ہے؟ نماز کا طریقہ، نمازیں ہوتی تھیں، مخصوص قسم کی عبادات ہوتی تھی، بتوں کے آگے بھی جھکا جاتا تھا، رکوع کیا جاتا تھا، سجدہ کیا جاتا تھا، باقاعدہ طور پہ ایک نیت کر کے یہ کام کیا جاتا تھا. تو الگ الگ طریقے سے لوگ کرتے تھے. لیکن کیونکہ ان کے اندر بھی انہیں یہ بات، تو ان تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول چیز نماز ہے. یعنی ایک ایسا ایکٹ ہے جو انسان کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اٹھتا ہے اور اقرار کرتا ہے اپنی سرنڈر کرنے کا، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ علم میں تو تھا نبیوں کے، تو یہ اپنے طور طریقے سے کرتے تھے. یہ وہ طریقہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ابھی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ طریقہ نہیں تھا. نہ نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس وقت یہ طریقے نہیں تھے. یہ سب طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیے گئے. لیکن اس سے پہلے یہ چیز تو ایگزسٹ کرتی تھی کہ بتوں کے آگے کیا، نارملی لوگ کوئی نہ کوئی ورشپ تو کرتے ہی تھے نا. نہیں، نماز نہیں، اسی لیے میں نے کہا 4 رکعت ادا کی. رکعت میں نے کہا 4 مرتبہ جھکے. جی جی، نماز کہہ دیں آپ اس کو، نماز کہہ دیں، مگر ایک ایکٹ تھا، ایک ورشپ کا ایک ایکٹ تھا جو وہ کرتے تھے، اسی کو فالو کیا ان انبیاء نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ان کی شریعت میں جیسے ہوتا تھا اسی کو تیار کیا. کہ کون سی؟ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ فجر کا وقت تھا، اور اس کے شکر کے لیے انہوں نے 2 رکعت ادا کی. نہیں، دیکھیں ان سب کے طریقے الگ الگ ہیں، سب کے طریقے الگ ہیں. ہر انسان کوئی نہ کوئی ورشپ تو کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک خدا ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ طریقے انہی کے، ہم ان کو اس کو نماز نہیں کہیں گے. وہ ان کا اگر اسپیسیفک کوئی طریقہ ہے تو وہ ان کا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نماز نہیں تھی، تو وہ ان کے طریقے ہوں گے، ان کے کوئی خاص طریقے ہیں. نماز کی فرضیت صرف ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئی ہے، اس سے پہلے نماز کی فرضیت نہیں تھی. لیکن عبادت کے طریقے تھے الگ الگ، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر اٹھنا، پھر سجدہ کرنا، 2 سجدے، 6 سجدے کرنا، بہت سارے مختلف طریقے ہیں. جی 40 نمازیں؟ نہیں نہیں، یہ تو وہ اختلاف تھا جو جی جی تھی نہیں. اور کوئی سوال؟ یہ وہی سوال ہے جو میں نے چھوڑا ہے بتاتے بتاتے.
ایک اعتراض اٹھ رہا ہے. نہیں, فرض بھی نہیں تھی, نماز بھی نہیں تھی, ایک طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا. سجدہ ریز ہونا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, یہ طریقہ تھا. تو اس طریقے پہ انہوں نے یہ ایکٹ ادا کیے. حضرت عزیر علیہ السلام کو جب 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ان کو دوبارہ حیات بخشی, تو اس پر انہوں نے شکرانے کے لیے رکعت ادا کی 4. جی, کہیں کوئی کانفلکٹ آ رہے کسی بات میں, تھوڑا سا چلا لیں, چل جائے گا. کوشش کریں جلدی سے. کون سی والی؟ یہ جو میں نے لکھوائی ہے آپ کو, یہ اسرائیلی روایت سے. جی, نہیں آ رہا. آپ بہت قریب پہنچ گئی تھی. معراج کے واقعے میں تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ چلتا رہا تھا. 50, 40, 35, 20, 25. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور معراج تھی, یہ تو بہت آخر میں ہوئی, اس سے پہلے تو یہ گزر چکے. تو پھر یہ 50, 40 پہ بحث کیوں ہوتی رہی؟ فرض تو یہاں ہو گئی, اللہ تعالیٰ کو یہ والی چیزیں پسند آ گئی. نہیں سمجھی میں. اب آتے آتے پھر یوں ہو گئی. دیکھیں, یہ والا جو واقعہ ہوا معراج کا سب سے آخر میں ہوا. یہاں پہ فرض ہوئی 5, لیکن اس 5 کی فرضیت کے لیے کتنے چکر لگانے پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 50, 40, 45, 30, 35, 20, 25, 10, پھر جا کے آخر میں 5. پھر یہ کہا گیا ان 5 کا ثواب 25 پہ. تو جو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بات کہی تھی نا, آپ کی شریعت میں ہونے والی ہر ایک چیز کے پیچھے ایک لاجک ہے, ایک مقصد ہے, ایک کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے اور اللہ نے وہ وہاں سے اٹھا کر لا کر یہ والی امت کے لیے رکھی ہے. یہ معاملات آپ علیہ السلام سے بہت پہلے ہو چکے ہیں. ان کے زمانے میں یہ فرض نہیں ہوئی, انہوں نے ادا تو کی مگر فرض نہیں ہوئی ہے. ان کی یہ ادائیگی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے یہاں سے اٹھا کے لا کے اس کو یہاں رکھا ہے. کلیئر ہوئی اب بات؟ یہ 4 کی جو فرضیت ہے, مطلب 4 جو نمازیں ہیں ادا ہوئی ہیں, پسند آئی ہیں, مگر ان کی شریعتوں میں فرض نہیں ہوئی ہیں. ان کی فرضیت لا کے یہاں رکھی ہے. یہ جو لاجک ہے اس کے پیچھے, یہ کلیئر ہو گئی ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ تو یہ ہے دراصل نماز. اب اس کو جیسے مرضی چاہے آپ لکھ لیں. جی بالکل لکھ سکتے ہیں, بلکہ لکھیں. یہ جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نارملی بکس میں نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے؟ اور اسپیشلی جو کمپائلیشن والی بکس ہیں نا, ان میں تو بالکل نہیں ملیں گی. ہاں, اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی تحقیق کر لیں, کوئی اور کام کر لیں, تو پھر مے بی آپ کو مل جائے. اب مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے, ایک تو یہ والی ہیڈنگ ہو گئی کہ فرائض نماز سے انبیاء کی نسبت. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نماز کی تعریف کی, اور جو ہے نماز کی قسموں کی. یہ والی چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی, یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت آرام سے ہر جگہ ملیں گی, نماز کی تعریف اور نماز کی قسمیں.
بیسکلی دیکھا جائے نماز پاکیزگی کا ذریعہ ہے, طہارت کا ذریعہ ہے, آپ کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. اس کی کوئی جامع تعریف یہ آپ لوگوں نے خود ڈھونڈنی ہے, اس کی لغوی تعریف بھی ڈھونڈنی ہے اور اصطلاحی تعریف بھی ڈھونڈنی ہے, ڈھونڈ کر نوٹ کرنی ہے جہاں پر یہ سبا کی چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا کام آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آج, ٹھیک ہے. تیسری چیز نماز کی قسمیں. سب سے پہلی جو ہم تقسیم کرتے ہیں کن چیزوں میں کرتے ہیں؟ فرائض, آگے فرائض, سنت, نوافل, وتر, یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. فرائض کی کوئی قسم ہے؟ ہاں, فرائض کی کوئی قسم ہے؟ نہیں ہے. سنت کی ہے؟ کون کون سی؟ نوافل کی کوئی قسم ہے؟ بہت ساری ہیں. کون سی ہیں؟ لکھنا شروع کریں. وتر کی کوئی قسم ہے؟ سنت, نفل, صحیح ہے, کسی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر جہاں کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ ہے نفل میں. نفل نمازیں بہت ساری قسم کی ہیں, ٹھیک ہے. بتانا شروع کریں. چاشت, اشراق, آگے اسی میں. اوابین, آگے چلیں. اور اور یہاں سے کچھ نہیں آ رہا. بہت اہم نمازیں جو اب یہاں نہیں لکھی گئی ہیں, جس میں سوال آتا ہے, ایم سی کیوز آتے ہیں. جی جی, کیا کہتے ہیں ان کو؟ اور چلیں. کچھ رہتا ہے؟ کون سی؟ یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. اگر سوال آتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو کوٹ کرنا ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن, سورج گرہن اور چاند گرہن. سورج گرہن میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور چاند گرہن میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. یہ رہی تحیت الوضو. وضو کرنے کے نہیں, تحیت المسجد تو مسجد میں رہ کر ہی مرد حضرات وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں کہ وضو کا پانی سوکھنے سے پہلے پہلے یہ 2 رکعت نماز ادا ہو جائے, تو وہ تحیت الوضو ہے. دیکھ لیتی ہوں, تحیت المسجد ہوگی وہ بھی, صحیح, ٹھیک ہے. مزید کچھ؟ نماز عید سنت ہے. نماز عید واجب ہے. نماز عید سنت ہے, اور وہ بھی سنت موقدہ. واجب ہے. نماز جنازہ بھی واجب ہے.
فرض کفایہ نہیں ہے. فرض کفایہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں کوئی جنازہ کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس محلے میں سے اس پورے جنازے میں کوئی بھی شامل نہیں ہو رہا تو نہ ہونے کا جرم پورے محلے پہ ہوگا. لیکن اگر کسی ایک آدمی نے ادا کر دی تو فرض کفایہ ادا ہوگا, مگر سارٹ آف گناہ گار پھر بھی سوسائٹی ہوگی کیونکہ وہ مسلمان سوسائٹی ہے. صحیح. نماز جنازہ فرض کفایہ نہیں ہے, نماز جنازہ تو سنت ہے. دیکھیں ہر وہ نماز جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کے حکم پہ سختی کی یا جس کو نہ کرنے پہ گناہ کا حکم دیا وہ وہاں پر سنت اور واجب کے درجے میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں پر 5 چیزیں لازم ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی سوسائٹی میں مسلمان ہیں تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 قسم کے حق ہیں. سلام کا جواب دینا, اس کی عیادت کرنا, جنازے میں شامل ہونا. دیکھیں فرض عین کا مطلب ہر انڈیویجول پر اپنا فرض, ٹھیک ہے. فرض کفایہ کا مطلب ایک سوسائٹی میں سے کسی ایک نے بھی وہ حق ادا کر دیا تو پوری سوسائٹی کا حق ادا ہو گیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ اگر پوری سوسائٹی میں مسلمان ہیں تو کیسے کوئی ایک ادا کرے اور فرض کفایہ ادا ہو جائے گا جنازے کا. تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا نکل سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں. صحیح. جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. فرض نمازیں صرف 5 ہیں. جمعے کے 4 فرائض فرض ہیں. جمعے کی نماز کا حکم واجب میں آتا ہے, فرائض میں نہیں آتا.